اسرائیل کا یمن اور یمن کا اسرائیل پر جوابی حملہ مشرق وسطی میں کشیدگی اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جنگ میں جیت کس کی ہوگی، کون کس کا خاتمہ کرے گا، اہم سوال یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر حماس کی بات کی جائے تو حماس نے بھی اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، دگنے کر دیے ہیں، اور اس وقت جنگ جاری ہے صہیونی فورسز کی اور حماس کی جبالیہ کیمپ میں۔ ناظرین، ایکسس آف ریزسٹنس کیا پھر سے بحال ہو چکا ہے یا نہیں، یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر بڑی خبر کی بات کی جائے تو وہ یہ کہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے سنا یمن میں، ان کے دارالحکومت پر، وہاں کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایئرپورٹ کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس ہیومینیٹیرین انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے زخمیوں کی اطلاعات اس وقت موصول ہو رہی ہے اور چند افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے۔ لیکن ناظرین، اہم خبر اس میں یہ ہے کہ وہاں پر بین الاقوامی تنظیمیں بھی موجود تھی، ان کے ارکان بھی موجود تھے، اقوام متحدہ کے ارکان موجود تھے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے چیف موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ فوڈ پروگرام اقوام متحدہ کے جو ہے ان کا پورا وفد موجود تھا، اور ان کے بھی کافی افراد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو چیف تھا وہ اس حملے سے بار بار بچا۔ اس نے کہا کہ ہم بہت قریب تھے، ہم نے بہت قریب سے دیکھا کہ ہم فلائٹ میں ٹیک آف کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایئرپورٹ میں موجود تھے کہ ایریل بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے، اسٹرائکس آتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے کریو کا، ان کے وفد کا ایک ممبر زخمی ہوتا ہے۔ ناظرین، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل مسلسل بین الاقوامی جنگی قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دس از انٹرنیشنل لا کہ آپ کبھی بھی ہیومن انفراسٹرکچر کو، سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنا سکتے جب بھی آپ کی جنگ ہوگی، لیکن مسلسل وائلیشن کی جا رہی ہے، اقوام متحدہ کے قوانین کی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور پھر اس واقعے کا نوٹس لیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری انتونیو گوتریس کی جانب سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سراسر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن ناظرین، صرف آپ مزاحمت تک اور صرف بات کرنے تک محدود رہتے ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اقوام متحدہ نے صرف بیانات کی حد تک ہی خود کو محدود رکھا ہے، لیکن اگر جواب کی بات کی جائے تو پھر یمن خاموش نہیں بیٹھا۔ انہوں نے مرکزی ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا تو پھر جواب میں یمن نے بھی ان کے مرکزی شہر، ان کے دل تل اویو کو نشانہ بنایا، اور ان کے مرکزی ایئرپورٹ کو، بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ وہاں پر ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے حملہ کرتے ہیں، اور پھر ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، ان کی جو فلائٹ آپریشنز ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے، اور پھر اس بات کو حوثی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بھاری نقصان پہنچایا، اور اسرائیل ماضی کی طرح کہتے ہیں نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہم نے پہلے ہی اس میزائل کو انٹرسیپٹ کر لیا تھا، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ لیکن بعد میں پھر ان کا اپنا میڈیا ہی یہ رپورٹ کرتا ہے کہ 18 زخمی ہو چکے ہیں حملے کی جانب سے، بھگدڑ مچنے کی جانب سے۔ یہ مسلسل تیسرا چوتھا دن ہے ناظرین، پچھلے ایک ہفتے سے وہ جو بھی زخمی ہوتے ہیں حوثیوں کے حملے میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھگدڑ مچنے سے زخمی ہوتے ہیں۔ آخر یہ کیسی بھگدڑ ہے ناظرین کہ ہر روز، ہر دن، ہر رات 18، 20، 25 اور درجنوں کی تعداد میں لوگ اس بھگدڑ مچنے سے زخمی ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے مرکزی گڑھ میں بین الاقوامی میڈیا دکھاتا ہے کہ ٹکڑے پائے جاتے ہیں ان ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز کے، جس سے وہ انکاری تھا کہ جس کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ بہت بڑا سوال ہے، اور سب یہ جانتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے تمام تر کوششیں کرتی ہے اور کبھی تسلیم نہیں کرے گی کہ ہم پر حملہ ہوا ہے یا پھر ہمارا کوئی نقصان پہنچا ہے۔ لیکن حوثیوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ملٹیپل کیجوالٹیز ہوئی ہیں، بہت سے صہیونی فورسز کے، ان کے لوگوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اور بہت سے لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں، یہ کہا گیا۔ ناظرین، یہ تو تھی ایک طرف جو اہم کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، لیکن دوسری جانب اگر بات کی جائے حماس کی، تو حماس نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اپنے زخمی بدنوں کے باوجود۔ یمن اور حماس، ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ یمنی حوثی اور حماس اس وقت زخمی ہیں، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی اساسینیشن کر دی جاتی ہے، اور یمن کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ پھر مغربی ممالک وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں، ان تمام کی مخالفت کے باوجود اپنے زخمی جسموں کے ساتھ وہ کارروائی کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں۔ کس کا؟ اسرائیلی جارحیت کا، صہیونی حکومت کی جارحیت کا۔ اور اندازہ لگائیے کہ حماس نے جبالیہ ریفیوجی کیمپ، جہاں پر ان کے ریفیوجیز موجود ہیں، جہاں پر مسلسل تقریباً پچھلے 1-2 ہفتوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، انہوں نے ریزسٹنس دکھائی ہے، اور ایک دن میں کل آپ
اندازہ لگائیے اس بات سے کہ ایک صرف شخص نے ان کے 5 فورسز اہم جو سولجرز تھے ان کو جہنم واصل کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو جبالیہ کیمپ ہے وہاں پر انہوں نے سنائپرز بٹھائے ہوئے تھے اور سنائپر سے بھی 2 سے 3 صہیونی فورسز کے فوجیوں کو جہنم واصل کیا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی ان کے لیے ایک کامیابی ہے کہ اتنے ان کی زخمی حالت کے باوجود, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی اساسینیشن کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اپنے لیے, فلسطینیوں کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے, آزادی کے لیے. اور یہ ایک زبردست زوردار منہ پر تمانچہ ہے صہیونی فورسز کے اوپر کہ آپ نے اتنا ان کو نقصان پہنچایا لیکن اس کے باوجود آپ ان سے ہر مقام پر, ہر پلیٹ فارم پر, ہر زمینی خطے میں کہیں نہ کہیں پر آپ جنگ ان سے ہار رہے ہیں اور آپ تسلیم بھی نہیں کر رہے کہ آپ ان سے جنگ ہار چکے ہیں. دوسری جانب اگر ان کے ناپاک عزائم کی ناظرین بات کی جائے تو ویسٹرن بینک کے اندر کشیدگی مزید انہوں نے بڑھا دی ہے. وہ کس طریقے سے کمال ادوان ہاسپٹل کے احاطے میں انہوں نے فائرنگ کی ہے, وہی کواد کاپٹرز ڈرون سے اور مختلف میزائلز انہوں نے داغے ہیں جس کی وجہ سے 50 سے زائد افراد کی شہادت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے. مطلب اتنا وہ گر چکے ہیں, ڈھٹائی کی حد دیکھیں کہ فوجیوں کے خلاف وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے ڈرونز کو اور اپنی روبوٹک ٹیکنالوجی کو وہ استعمال کر رہے ہیں معصوم فلسطینیوں کے خاتمے کے لیے, نسل کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں ناظرین, جن کے اندر پچھلے 4 سے 5 دنوں کے اندر اتنی ان پر بلاکیج کر دی گئی ہے, ان کو کوئی امدادی سامان نہیں پہنچ رہا, ان کو کوئی پانی نہیں پہنچ رہا, ان کو کوئی میڈیکل سپلائز نہیں پہنچ رہی, اور پھر 15 منٹ کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ایویکویٹ کر دیا جائے کمال ادوان ہاسپٹل کو, سب کو اس کے ہاتھے سے نکال دیا جاتا ہے اور وہاں کے صحن میں زخمیوں کو اور جو لوگ اپنے علاج کے لیے وہاں پر آئے ہوتے ہیں انہیں زبردستی دھکیل دیا جاتا ہے صحن میں. اب انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں اس میں خاموش ہیں. بین الاقوامی پھر تنظیم کی ایک اہم رہنما فرانسسکا وہ اس بات کو رپورٹ کرتی ہے کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے. اب ناظرین, اقوام متحدہ میں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں انہی مغربی ممالک کے خلاف, انہی مغربی پرسپیکٹو کے خلاف آوازیں آ رہی ہیں کہ میں تو حیران ہوں کہ مغرب اتنا جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے غزہ کے اندر, اتنا جو ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے, ہر روز ایک نئی داستان اور تاریخ رقم کی جا رہی ہے, اس پر آخر خاموش کیوں ہے؟ آخر رات کو ان کو نیند کیسے آ جاتی ہوگی؟ اور وہی ہم آپ کو بات بتا رہے تھے کمال ادوان ہاسپٹل کی کہ اس کے اندر جو ظلم کی انتہا کی گئی اس کی داستان آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی تاریخ میں. 50 سے زیادہ جو لوگوں کو شہید کیا گیا ان میں 5 سے زیادہ ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف موجود تھا. پھر اعلان کر کے ان کو صحن میں دھکیل دیا جاتا ہے, ان پر حملے کیے جاتے ہیں. تو وہ ان کا جو ظلم ہے, وہ ان کی جو بربریت ہے, وہ ان کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے وہ جاری ہے, لیکن تمام پوری دنیا اس پہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اور پھر ان کے ناپاک عزائم کی جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, بات کی تھی, اس پر اقوام متحدہ وہ ان کو وارننگ تو دے رہے, لیکن انہوں نے جب وارننگ دی کہ ویسٹرن بینک کے اندر جو یہ کشیدگی جو بڑھ رہی ہے ان کی وجہ سے, جو وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں, جو حراست میں لے رہے ہیں لوگوں کو, جو زخمی کر رہے ہیں لوگوں کو, ان پر تشدد کر رہے ہیں اور جو پھر ان کو شہید کر رہے ہیں, اس پر وارننگ دی جاتی ہے. اور ان کی ہمت دیکھیے ناظرین, صرف صہیونی فورسز کی نہیں, وہاں کے مقامی لوگوں کی, سیٹلرز کی ہمت دیکھیے کہ وہ اسی وارننگ کے بعد, جو انہیں وارننگ دی جاتی ہے اس کے بعد ایک اور مزید گھر پر دھاوا بول دیتے ہیں اور اس میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں. یہ ان کو ایک کلیئر پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی بھی نہیں مانتے, کسی کی نہیں سنتے. اگر مغربی ممالک ہمارے خلاف بھی ہو گئے, ہم اپنا ظلم جاری رکھیں گے, ہم ان کو مٹا کر رہیں گے فلسطینیوں کو. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین 8 بسیں بھیجی جاتی ہیں سیٹلر سے بھری ہوئی ویسٹ بینک میں ان کو آباد کرنے کے لیے. وہ جو یہودی آباد کاری کی ہم بات کر رہے تھے, اس پر قدم اٹھانا, اس کو عملی جامہ پہنانا شروع ہو چکا ہے. مرکزی جگہ پر وہاں پر وہ پہنچتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اپنی, اور عرب کے خلاف اور فلسطینیوں کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں, نعرے اٹھاتے ہیں, اور تمام تر لوگ خاموش ہوتے ہیں. صرف وہاں پر چند نوجوان جو فلسطین کے تھے, جو وہاں پر موجود تھے, وہ ریزسٹنس دکھاتے ہیں, شو کرواتے ہیں. ان کی تھوڑی لڑائی ہوتی ہے لیکن کیجویلٹیز کوئی رپورٹ نہیں ہوئی. صرف وہی معصوم ہاتھوں میں پتھر لیے ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پوری دنیا اس پر خاموش ہے, وہ کوئی عملی اقدام نہیں اٹھا رہی. مغرب اس پہ خاموش ہے, یہ سب سے بڑا اہم اور سوال یہ نشان ہے. اور امت مسلمہ اس پہ خاموش ہے, ترکیہ اس پہ خاموش ہے جو کہ خود حمایت کر رہا تھا شامی باغی تنظیموں کی, اور وہ باغی تنظیمیں جو کہ اسرائیل پر نہ حملہ کرنے کی بات کرتی ہیں, وہ باغی تنظیمیں جو کہ فلسطینیوں کے لیے آواز نہ اٹھانے کی بات کرتی ہیں. تو بہت سے بڑے سوالات اس وقت جنم دے رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ مزید کشیدگی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف امت مسلمہ خاموش ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.